بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجاء، اور یہ تیسری تمہید آ رہی ہے. اب فرعون تک جب بات پہنچی اس نے کہا اوئے یہ موسیٰ اسرائیلی، تو اندر سے تو اس نے بیٹا تسلیم نہیں کیا تھا نا بے ایمان نے، وہ تو بیوی کی وجہ سے متبنہ بنا اور شہزادہ بن کے گزار رہے تھے. فرعون نے کہا اوئے ہمارا بندہ قتل کرے. مشاورت، بھائی مشاورت کس کی کہ موسیٰ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور بندے کے بدلے مارا جائے گا. وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور آیا رجل مرد ایک جنا من اقصى المدینہ، مدینہ کے کنارے سے. جب ادھر اجلاس شروع ہوا وہاں شمعون یا حزقیل نام کا ایک آدمی تھا جو حضرت موسیٰ کا یار بھی تھا، خیر خواہ بھی تھا، تو اور یہ بھی آل فرعون میں سے تھا. تو وہاں جب پتہ چلا اسے کہ مشاورت ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے قتل کی اور اب گرفتاری والے فوجی بھیجے جائیں گے، تو یہ آدمی وہاں سے نکلا اور گلی محلوں سے بھاگتا پھلانگتا اقصل مدینہ، اقصل مدینہ مدینے کے پرلے کنارے سے، شہر کے دور سے، یسعا دوڑتا ہوا نزدیک کی گلیوں سے بھاگتا دوڑتا وہ آ پہنچا. قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک سردار اور بے شک پارلیمنٹ، یتشاورون یأتمرون یتشاورون بسببک، انہوں نے اجلاس بلایا ہوا ہے تیری وجہ سے، تیرا کیس زیر غور ہے. یأتمرون بک، مشورہ کر رہے ہیں تیرے متعلق، اور مشورہ بھی کس چیز کا؟ لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کر دے. فخرج، کسی طرف نکل جا. انی لکا، بے شک میں واسطے تیرے خیر خواہوں سے ہوں. فخرج منہا خائفا، پس نکلے موسیٰ علیہ السلام منہا، اس شہر سے، خائفا، ڈرتے ڈرتے، یعنی لہو کے طلب کے پیچھے فوج گرفتار کرنے کے لیے چل رہے تھے فرعونی دستے، ان سے ڈرتے ڈرتے. یترقب ینتظر، وہ ساتھ دیکھ بھی رہے تھے، انتظار بھی تھی کہ ابھی فوجی آئیں گے، ابھی گرفتار کریں گے، کیونکہ یہ لمبی چوڑی مصر کا علاقہ تھا، سب فرعونی فوج تھی. قال رب، مقصودی جگہ التجائے موسوی. اب حضرت موسیٰ اس مشکل میں کس کو پکار رہے ہیں؟ ہاں، مشکلات اور حاجات میں اللہ ہی کو پکارنا ہے. قال رب، عرض کی میرے پروردگار، نجنی من القوم الظالمین، نجات دے دے مجھے ظالم قوم سے، قوم الظالمین. اب اسباب نہیں تھے نا، حضرت موسیٰ تو باہر کبھی گئے نہیں تھے، اب مصر چھوڑنا ہے، آگے کوئی واقفیت بھی نہیں، پیچھے گرفتار کرنے والے فوجی ہیں، تو اور پتہ تھا نجنی منل، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. ویسے بھی حضرت موسیٰ فرعون کی پالیسیوں پہ سب کے سامنے تنقید کرتے اور بنی اسرائیل کی حمایت کرتے، اور روزانہ یہی بات ہوتی. فرعون کو بہانا چاہیے تھا، فرعون ویسے بھی تنگ تھا، لیکن اب بہانہ مل گیا تھا کہ بندہ قتل ہو گیا، تو اس بہانے پہ عمل کرنا تھا. تو اس لیے حضرت موسیٰ باہر نکلے بھی صحیح، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ التجائے موسوی، مسلک الاولیاء فی الحال، اور بھی مسئلہ دعا. تو حضرت ابراہیم کو نہیں پکارا، حضرت اسماعیل کو نہیں پکارا، کیا کہتے ہیں؟ رب نجنی من القوم الظالمین. فلما توجہ تلقاء مدین
تتمہ ثانیہ، اور پس جب متوجہ ہو گئے طرف مدین کے، یہ غیبی علاقہ تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ کا رخ کر دیا مدین کی طرف، جانتے نہیں تھے مدین کو، اور یہ مدین شہر ہے آدمی کے نام پہ، مدین بن ابراہیم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے، اور حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کی اولاد سے، تو پیچھے نسل خاندان ایک ہی تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے علم میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور ان کا رخ پھیر دیا مدین کی طرف۔ قال عسى ربی، توکل کلیمی، دعا کر کے اب اللہ پہ بھروسہ کر لیا، امید ہے کہ رب میرا رہنمائی کرے گا میری کسی مقام امن تک، سواء السبیل، سیدھا راستہ کی، اللہ مجھے صحیح سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ولما، پس چلتے رہے 8 دن اور 8 راتیں چلے حضرت موسیٰ، مسلسل سفر چلتے رہے۔ ولما برد ماء مدین، اور جب وارد ہوئے ماء مدین، مدین کے کنواں میں، کنواں پر، وجد علیہ، پایا اوپر اس کے ایک جماعت لوگوں کی، یسقون، جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، کنویں سے پانی کھینچ کر، وجد من دونہم، اور پایا ان کے برے، ان سے دور 2 عورتوں کو، تذودان، وہ اپنی بکریوں کو پیچھے ہٹا رہی تھی۔ قال ما خطبکما، فرمایا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ قالتا لا نسقی، دونوں نے کہا کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم نہیں پلاتی اپنے بکریوں کو پانی، حتیٰ کہ واپس ہی کر جاتے ہیں، رعا، یہ چروائے یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ وابونا، اور ہمارا باپ، شیخ کبیر، بہت بوڑھا ہے، فسقا لہما، پس حضرت نے پلا دیا ان دونوں کے لیے ان کی بکریوں کو پانی۔ ثم تولا، پھر مڑے طرف سائے درخت کے یا پہاڑ کے، فقال رب، التجائے مسودوں، پس عرض کی میرے پروردگار، انی فقیر لما انزلت الی من خیر۔ کیا پڑھا میں نے؟ انی فقیر، اے میرے پروردگار میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، لما انزلتا، جو نازل کرے تو میری طرف کوئی خیر، بہت جامع دعائیں۔ انی فقیر، میں تیرے دربار کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، لما انزلتا، ہے فقیر ہوں اس چیز کا جو تو نازل کرے میری طرف کوئی خیر ہے۔ سخت بھوکے تھے تو حضرت موسیٰ پہنچ گئے برد ماء مدینہ، مدین کے کنویں پر پہنچے، اور وہاں دیکھا 2، ایک تو لوگ ہیں چرواہے، اور وہ وہاں اپنے مویشیوں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 عورتوں کو دیکھا من دونہم فی مکان اسفل من مکان، وہ نیچے جگہ تھی، وہ اپنی بکریوں کو دور روک کے کھڑی تھی، تذودان، اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی تھی۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سند صحیح ہے اس کی بھی، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد انہوں نے کنویں کے منہ پر پتھر رکھ دیا،
اور یہ پتھر بھاری تھا، 10 آدمی اٹھا سکتے تھے. تو کنویں کے اوپر انہوں نے پتھر رکھا. تو وہ جو 2 عورتیں تھیں وہ اپنی بکریاں پیچھے ہٹا رہی تھی، کیونکہ اب وہ تو ہٹا نہیں سکتی تھی پتھر، ان کی بکریاں رہ گئی اور وہ اپنی بکریاں پیچھے موڑ رہی تھی. تو حضرت موسیٰ نے تب پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چروائے ہیں یہ خود انہوں نے پانی پلا لیا اور ہماری باری پہ انہوں نے پتھر رکھ دیے. حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے پتھر ہٹایا اور خود ڈول کھینچ کے ان کی بکریوں کو پلا دیا. ایک قول یہ. دوسرا یہ کہ دوران سقا وہ جو پانی پلایا جا رہا تھا تو وہ دونوں عورتیں اپنی بکریوں کو الگ سائڈ پہ کھڑی تھی پردے کی وجہ سے کہ یہ سارے چروائے ہیں تو ان سے دور کھڑی تھی کہ یہ پانی پلا کے جائیں گے تو ہم بعد میں پانی پلائیں گے. معلوم معنی یہی ہے. تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ 2 لڑکیاں ہیں اور یہ بیچاری دور کھڑی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کوئی خاص معاملہ ہے؟ تو فرمایا تمہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ. تو حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور چرواہوں کو ادھر ادھر کیا اور ایک ہی جو 10 آدمی وہ ڈول نکال رہے تھے اکیلا ڈول نکالا اور بکریوں کو پلایا. وہ چلی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے. درخت ہی ہو سکتا ہے، ہم نے وہ کنواں دیکھا ہے، وہاں پہاڑ کہیں نہیں ہے. وہ کنواں اب بھی موجود ہے. ہم جب گئے تو اس کنویں پہ ہمیں چند پٹھان ساتھی ملے، وہ ادھر پھر رہے تھے. تو ہم نے وہ راستہ بھی دیکھا جہاں سے حضرت موسیٰ مصر سے مدین ہے. اور یہ کنواں جو معروف کنواں ہے یہ اب بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے. اور اس کی ویڈیو ہم نے شائع بھی کی تھی، آپ نے پتہ نہیں کسی نے دیکھی ہے یا نہیں. وہاں پر میں نے پورا تقریر بھی کی تھی یہی. اور وہ مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا جب ہم اس کنواں کو تلاش کیا، اس کا تلاش کرنا بھی مشکل تھا. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پورا ایریا ہم نے دیکھا. مصر وہ بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن اب ہم تھوڑا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال جہاں ولما برد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس ووجد من دونہم امرأتین تذودان، وہ پیچھے ہٹا رہی تھی. تو دونوں معنی میں نے بتا دیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فسقا لہما ثم تولی الی الظل. یہ حضرت موسیٰ محسنین میں سے تھے نا، کہ تھکے بھی تھے لیکن پیغمبر کی نیت صاف ہوتی ہے، پیغمبر کا دل نرم ہوتا ہے. اس نے جب دیکھا مظلوموں کو اور دیکھا بھئی یہ بیچاری پلا نہیں سکتی تو ترک کھایا. اور باوجود 8 دن کے بھوکے پیاسے اور تھکے ہوئے انہوں نے بکریوں کو پانی پلا دیا. لیکن پیغمبر کیا دل تمام حسن اخلاق کا مرقع ہوتا ہے. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان لڑکیوں سے پوچھ لیتے کہ مجھے کوئی کھانا شانا دے دو. اگر کوئی طالب علم ہوتا تو وہ تو پیچھے بکریوں کے جاتا، بھئی کوئی کھانا شانا شاید مل جائے. لیکن پیغمبر میں استغنا ہوتا ہے اور عالم ربانی کی صفات میں بھی استغنا ہے کہ مستغنی ہوتا ہے اور اس کی امید اللہ پر ہوتی ہے. آج تو مولوی اور میراثی میں فرق نہیں ہے، ورنہ جو عالم ربانی ہے وہ وہی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے مانگتا نہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں. اب اتنی ضرورت کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی بھی پلا دیا. ثم تولی الی الظل، بس پانی پلا دیا. بات ایک ہی کی تھی، ما خطبکما،
اس کے بعد لڑکیوں سے بات نہیں کی. او بھائی ہاں بہانے بہانے سے شروع ہو جاتی ہیں. بھائی تھوڑا سا پوچھا ہاں بھائی بہن کدھر جا رہی ہے؟ بہن وہ بہن نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور چیز بن جاتی ہے. تو پھر فلانا تھوڑا سا، لیکن جب آدمی کے دل میں تقوی اور نیکی اور احسان کا درجہ ہو تو کتنا ایک ہی جملہ پوچھا ما خطبکما، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ نے گفتگو نہیں کی، کام کر دیا. ثم تولا، پانی پلا کے ذل کی طرف، سائے کی طرف مڑے. اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ فقال رب، ابھی نبوت نہیں ملی، پہلے کی بات ہے. فقال رب انی فقیر، یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. جس کی شادی نہیں ہو رہی اور کوئی مسائل ہیں تو اس وظیفہ کو آج سے شروع کر دیں اور پڑھے. اس پر علماء نے بڑا لکھا کہ یہ زبردست وظیفہ ہے شادی مادی کے لیے کہ پڑھے اس کو. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اصل عبارت ہے فقال رب انی فقیر، میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، لما اس کا کہ تو دے دے مجھے، انزلت الیہ من خیر، نازل کرے تو میری طرف کوئی خیر. ہر حاجت کا وظیفہ ہے، شادی مادی ہو، لیکن وظیفہ کا ضابطہ یہ ہے کہ دل میں بھی یقین ہو، دل میں بھی معنی بھی حاضر ہو، استحضار قلب کے ساتھ یہ دعا پڑھے.